نماز کا فائدہ صرف آخرت میں ہی ہوگا؟ نہیں، اللہ نے اس کا فائدہ دنیا میں بھی رکھا ہے۔ آج ذرا ایکسرسائز کو تھوڑا سا چیک کیجیے، جو سائنس اور پتہ نہیں کون کون لوگ جو ایجاد کر رہے ہیں، وہ سیم وہی ایکسرسائز آہستہ آہستہ آ رہی ہیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور اللہ کے رسول کے فرمان کتنا پیارا ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہات للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ رات کی تہجد لازم پکڑو، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ایسی انسان کے اندر طاقت آتی ہے کہ گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اس سے انسان کی جسمانی بیماریوں کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ اتفاق سے حدیث تو آئی ہے، ریاض کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں خالد الجبیر، جو کہ ایک داعیہ بھی ہیں، داعیہ سے مراد وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ جب سے مجھے شعور ملا ہے آج تک مجھے سکون سے نہ نیند آئی ہے نہ چین آیا ہے۔ اچھا پھر؟ میں نے کہا ایک کام کر لو، علاج بعد میں کروانا۔ جی کون سا کام؟ کہ 8 دن رات تہجد پڑھو اور سورۃ البقرہ پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ۔ سورۃ البقرہ پڑھو، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اس نے کہا واللہ صعب، سورۃ البقرہ اور تہجد میں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی ہے؟ کہا یہ تو اس سے بڑی مشکل ہے۔ آخر مطمئن ہو کے وہ چلے گی۔ ٹھیک 8 دن کے بعد اس کی کال آئی، السلام علیکم یا دکتور، واللہ ما فرحت قبل ذلك، اللہ کی قسم میں نے تہجد پڑھی ہے، آج تک اتنی راحت مجھے نہیں ملی، میری زندگی گزر گئی جتنی اب راحت ملی ہے۔ ہم بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید پیناڈول میں زیادہ طاقت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمپیکلاکس جو ہے اس میں بہت بڑی پاور ہے۔ اس میں بھی اگر پاور ڈالتے ہیں تو کون ڈالتے ہیں؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ اس میں بھی شفا کون ڈالتا ہے؟ یہ کھانی چاہیے، حرج کوئی نہیں ہے۔ موقف سنیے، مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے، بینگ اے مسلم کیا کہنا چاہیے؟ علاج کرواؤ، تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کروانا سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرواؤ، کیونکہ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔